تو میرے محترم دوستو، صحابہ وہ عظیم شخصیات ہیں، وہ قدسی شخصیات ہیں، وہ پاکیزہ شخصیات ہیں کہ جنہیں اللہ نے سب سے پہلے دین اسلام کی نصرت کے لیے منتخب فرمایا، جنہوں نے سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے قرآن نے بہترین نمونہ قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی زندگی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ حضور کی زندگی ہمیں صحابہ سے ملے گی۔ حضور کی زندگی، حضور کے اوصاف ہمیں صحابہ سے ملے گی۔ لہذا نبی کی صداقت دیکھنی ہے تو صدیق کے در پہ جانا ہوگا، نبی کی عدالت سیکھنی ہے تو فاروق اعظم کے در پہ جانا ہوگا، نبی کی سخاوت و حیا کا مشاہدہ کرنا ہے تو جناب عثمان غنی کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، نبی کی شجاعت و بہادری اور نبی کے علم کی طرف جانا ہے تو جناب حیدر کرار کے در پہ جانا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وہ مقدس شخصیات ہیں، اعلیٰ شخصیات ہیں جو اللہ کے ہاں بھی بڑی محبوب ہیں، جو اللہ کے محبوب کے ہاں بھی بڑی محبوب ہیں۔ لہذا اگر اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو پھر صحابہ کے ناموس کا تحفظ کرو، صحابہ کی عظمت کو بیان کیا کرو۔ جو شخص صحابہ کی عظمت کا قائل نہیں ہے، جو شخص صحابہ کے مقام کا قائل نہیں ہے، وہ سب سے پہلے اپنے دین کو مشکوک کر رہا ہے۔ وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے دین میں شک و شبہ کی گنجائش ہے، اس لیے کہ دین اسلام کی سب سے پہلی سیڑھی صحابہ ہے۔ قرآن ہم تک پہنچا تو قرآن کو سب سے پہلے جن لوگوں نے محفوظ کیا اپنے سینوں میں بھی اور ما بین الضفتین کتاب کی شکل میں بھی، وہ حضرات صحابہ کرام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جن لوگوں نے محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا، وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ اس لیے صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام، صحابہ کی تقدیس، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اور صحابہ سب کے سب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر ایک ادنا صحابی تک کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے بعد ایک نماز نہیں پڑھی، دین کا کوئی کام نہیں کیا اور جان آخری کے سپرد کر دی، وہ بھی جماعت صحابہ میں داخل ہو گیا۔ لہذا جماعت صحابہ میں داخل ہونے کی وجہ سے دنیا کے تمام اولیاء، دنیا کے تمام بزرگ، دنیا کے تمام قطب، دنیا کے تمام ابدال اس شخص کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ صحابہ کا یہ مقام ہے، اور یاد رکھیے جس طرح مقام نبوت وحبی ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے، کوئی شخص کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لے، کتنی ہی ریاضت کیوں نہ کر لے، محنت اور ریاضت کے بل بوتے پر نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی وہ ہے جسے اللہ نے چنا۔ اسی طرح کوئی ولی ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے لیکن وہ محنت سے، ریاضت سے، اعمال سے صحابی نہیں بن سکتا۔ محنت سے، ریاضت سے صحابی نہیں بن سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں، قوم اختارهم اللہ
لصحبت نبی، فرمایا یہ وہ قوم ہے جسے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ قوم اختارهم اللہ لصحبت نبی، یہ وہ قوم ہے جسے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے، وَإِقَامَةِ دین، اور دین کی اقامت کے لیے۔ جناب صدیق سے لے کر سیدنا بلال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ستاروں کی مانند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستارے آسمان کی حفاظت کے لیے ہیں، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کو وہ چیز آ لے گی جس کا وعدہ کیا ہے، یعنی آسمان پھٹ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے اسی طرح ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کو وہ چیز آ لے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی اختلافات۔ اور پھر فرمایا کہ جب میرے صحابہ امت کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے آسمان کے لیے ستارے، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو پھر امت کو وہ چیز آ لے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی پھر بدعات اور گمراہیوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، اس کے بعد میرے زمانے کے ساتھ والا زمانہ، اس کے بعد اس کے ساتھ والا زمانہ۔ تین زمانوں کو اللہ کے پاک پیغمبر نے خیر القرون کہا ہے، بہترین زمانے، حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ۔ رفتہ رفتہ جب معاملہ آگے چلتا جائے گا تو پھر خیر کم ہوتی جائے گی، شر بڑھتا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کی عظمت کو بیان کریں، مثبت انداز ہمارا یہی ہے کہ ہم کسی کا رد کرنے کے بجائے، کسی کی حقیقت آشکارا کرنے کے بجائے صحابہ کی عظمت کی دھوم پوری دنیا میں مچا دیں۔ صحابہ کی عظمت کو بیان کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عظمت اور تقدس کو اجاگر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔